بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈسکوری آف اسلام کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت عمر کا شمار عرب کے چند تعلیمی یافتہ افراد میں ہوتا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں علم حاصل کرنے کا زیادہ رواج نہ تھا، اور بہت کم افراد ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ان میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ آپ علم النصاب کے بھی ماہر تھے، اس کے علاوہ شعر و شاعری کا بھی ذوق رکھتے تھے، اور فنون لطیفہ سے آپ کو خاص شغف تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قابلیت اور اعلیٰ ہمتی کی بنا پر آپ کو قریش کے سفیر کا درجہ حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہی جنگ اور امن کے پیغامات دیگر قبائل تک پہنچائے جاتے تھے۔ آپ توانا جسم اور اعلیٰ صلاحیتوں سے مزین نوجوان تھے، ماہر پہلوان بھی تھے، اور عرب میں زمانہ قدیم سے جاری میلوں بالخصوص عقز کے میلے میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ آپ شمشیر زنی میں بھی مہارت رکھتے تھے اور ماہر نیزہ باز بھی تھے۔ آپ ایک شاندار گھوڑ سوار بھی تھے اور بھاگتے ہوئے گھوڑے پر بآسانی سوار ہو جاتے۔ آپ کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ سرکش سے سرکش گھوڑا بھی آپ کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہوش سنبھالا اور جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو آپ نے اپنا آبائی پیشہ تجارت کو ہی بطور روزگار اختیار کیا، اور آپ نے تجارت کی غرض سے کئی ممالک کا سفر کیا۔ آپ کے علمی ذوق اور ذہنی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ جب بھی کسی ملک کا سفر کرتے تو اس کی زبان اور اس کی ثقافت سے بھی آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور ان کے یہاں ہونے والی علمی محفل میں بھی شریک ہوتے اور ان محفل سے استفادہ حاصل کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب کی عمر 27 برس تھی جب عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملبوس ہوئے اور اسلام کی صدائے حق بلند ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو حضرت عمر نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ مگر یہ دولت تو ازل سے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصے میں کیوں آ سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کی دعا کو حضرت عمر بن خطاب کے حق میں شرف قبولیت بخشی، اور حضرت عمر فاروق دائر اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر 6 نبی میں مشرب اسلام ہوئے۔ آپ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب نے بھی دائر اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح آپ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے ایک طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں میں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ان کی اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا۔ ایک دن آپ اسی حالت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا، میں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ انہوں نے کہا، اس سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ حضرت عمر نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی یہ بات سنی تو غصے سے بے قابو ہو گئے اور راستہ بدل کر سیدھا بہن اور بہنوئی کا رخ کیا۔ اسی وقت ان کی بہن اور بہنوئی سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو خاموش ہو گئے اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔
یہ کہہ کر اپنے بہنوئی سے دست و گریبان ہوئے۔ جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ دونوں لہو لہان ہو گئے۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا، عمر جو بن پائے کر لو، لیکن اسلام اب ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ ان کے الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر خاص اثر کیا۔ انہیں اپنی بہن کے چہرے پر زخم دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوئی۔ آپ نے حضرت سعید بن زید کا سخت لہجہ اور زخمی بہن کی طرف دیکھا تو نادام ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور دوسری طرف بہن اور بہنوئی کا اسلام پر مضبوط عقیدہ حضرت عمر کے قلب و ذہن کو متاثر کیے جا رہا تھا۔ اس پر سورۃ طٰہٰ کے ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرغوب ہوا جاتا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی جس کا ترجمہ یوں ہے، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگے، کس قدر عمدہ اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ بے اختیار پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا، جو ایسی بات کہہ رہا ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے۔ حضرت عمر کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور کہنے لگے، مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، مجھے اسی وقت ان کی خدمت میں لے جاؤ۔ روایت میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دارالارقم میں موجود تھے۔ بہن اور بہنوئی حضرت عمر کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت امیر حمزہ، حضرت طلحہ اور دوسرے صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ نے جب آپ کو آتے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، جو کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، انہوں نے جب حضرت عمر کے متعلق سنا تو فرمایا، اگر تو عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ آج بچ کر نہیں جا سکتے۔ حضرت عمر جس وقت دارالارقم میں داخل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ نبوت کی پروب آواز نے انہیں کپ کپا کر دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سر جھکا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جسے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ یوں آپ کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی ہوئی یہ دعا قبول ہوئی کہ اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب، دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ بہتر ہو، اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اور اسی وجہ سے آپ کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل آسمان نے عمر کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے اور مبارکبادیاں دی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، جب حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے کہا، آج کے دن ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے اور آدھی رہ گئی ہے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کی تاریخ میں نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس وقت تک 40 سے 50 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ عرب کے مشہور بہادر الشہداء حضرت حمزہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم اپنے مذہبی فرائض اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور کعبہ میں بھی نماز پڑھنا بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کے ساتھ ہی دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا۔ کافروں نے شروع میں ان پر بڑی شدت کی، لیکن وہ برابر ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے۔
یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبۃ اللہ میں جا کر نماز ادا کی۔ ابن ہشام نے اس واقعے کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زبان ان الفاظ میں روایت کیا: بے شک حضرت عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی اور ان کی امارت ایک رحمت تھی۔ اللہ کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ عمر اسلام لائے۔ پس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا یہاں تک کہ ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔